يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرز المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا بقيتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیر لی تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت ہے پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے یا اس نے کہی ہے اس کے خلاف باتوں کو مشورہ کرتی ہے. ان کی راتوں کی بات چیت اللہ نہیں کر رہا ہے تو آپ ان سے منہ پھیر لیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. اللہ تعالیٰ کا کافی کارساز ہے. کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اپنے میں ایسی باتوں کے تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کرتے ہیں جو نتیجہ تو کرتے ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کو فضل اور اس کی رحمت تو پڑھنا ہوتی تو معدود چندوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے تجھے صرف تیری ذات کی نسبت ان کو دیا جاتا ہے. ہاں ایمان والوں کو رحمت دلاتا رہے. بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو کی جنگ کو روک دے اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا اور سزا دینے میں بھی سخت ہے. جو شخص کے لیے نیکی یا بھلے کام کی سفارش کرے اسے بھی اس کا کچھ حصہ ملے گا اور جو برائی اور بدی کی سفارش کرے اس کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہیں الفاظ کو رونا. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب دینے والا ہے. اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ تم سب کو یقیناً قیامت میں جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچی بات والا کون ہے. میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا. اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی اور جو منہ پھیر لے تو ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا. اللہ رب العالمین نے شریعت اور ہدایت اور دینی تعلیمات رسولوں کے ذریعے اس دنیا میں بھیجی اور رسول کو یہ پیغام لا کر دینے والے فرشتے. کبھی اللہ نے کچھ انبیاء سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ان سے ڈائریکٹ کلام کیا. پھر اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے ذریعے جو احکامات بھیجتا ہے تو ایک خاص چیز جس سماج اور معاشرے میں وہ زندگی گزارتے ہیں جن کے درمیان ان لوگوں کے درمیان ان کی انسان کی ایک حیثیت ہوتی ہے. اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کا پیغام دے رہا ہوں تو وہ سیدھا مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ نبی کی اپنی بات نہیں رہتی. وہ تو نبی کا ذمہ داری ہے کہ جو اس کو ہدایت دی گئی جو اس کو تعلیمات اس کے اوپر نازل کی گئی اس کو لوگوں تک پہنچائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ.
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر کہ یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، کہ اللہ نے کہا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے سب کچھ بول کر کے پہنچا دو، بیان کرو۔ نبی جب اللہ کے حکم کو پہنچاتا ہے تو اس کے مخالفین اس کی مخالفت کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی مخالفت نہیں، اللہ کی مخالفت ہے، کیونکہ اللہ کے پیغام کو لوگوں کا دانے کیا اور اللہ کے پیغام کا انکار کیا۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں یہ بھی واضح کر دیا کہ نبی کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت اس لیے کہ اس کا پیغام اللہ کا پیغام ہے، اس لیے نبی کی جو نافرمانی کرے گا وہ اصل میں اللہ کا نافرمان۔ منکرین حدیث کے جوابات بہت سارے دیے ہیں، بہت سارے جوابات، کیونکہ منکرین حدیث کے بارے میں یہ طے شدہ بات ہے کہ وہ منکر قرآن۔ اللہ رب العالمین نے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے۔ تو رسول کی تعلیمات، رسول کی باتوں کا جو انکار کرنے کا واسطے میں اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اور اللہ کے نبی اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے تھے، قرآن نے اس کی وضاحت کی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو وہی نازل ہوتی ہے جو اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ اکرام لکھتے تھے، احادیث گفتگو کرتے ہوئے آپس میں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی ہر بات نہ لکھا، کبھی کبھی آپ غصے میں رہتے ہیں، تو غصے میں اگر آپ نے کوئی بات کر لی اور ہم نے لکھ لی تو وہ تو حقیقی بات رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، آپ نے اپنی زبان پکڑ کر کے ارشاد فرمایا کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا ہے کسی بھی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے انبیاء کرام، وہ کسی بھی وقت تو کسی بھی حالت میں کسی بھی کیفیت میں کہیں گے، لیکن جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حدیث میں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کے کچھ اولاد پڑھ رہے تھے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ناحق بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تھوڑا سا بدل گیا، غصہ آپ کی ظاہر ہوتی، لیکن اس وقت آپ نے جو تعلیمات دی اگر حدیث اٹھا کر دیکھیں تو بالکل حق اور صحیح ہے، انتہائی خوش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہی بات ہے، آپ کی زبان سے غلط کبھی نہیں نکلتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کو جب اپنا پیغام دینے والا چنا تو آپ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کی لی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا رسول بلغ، اے رسول جو کچھ تمہاری طرف نازل ہوا ہے ما انزل الیک من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ، اس کو پہنچا دو لوگوں تک، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اب اللہ کے نبی نے رسالت کا حق کیسے ادا کیا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر پوچھا صحابہ کرام کو گواہ ہونا کا کیا میں نے پہنچاتے نہیں دیا 3 مرتبہ، صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا ہاں، اور کتنی بار کسے پہنچایا؟ کیا آپ کسی ایک مسئلے کو لے لیجیے، اب تو نماز پڑھنا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وضو، اذان، اذان کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جائے گا کہ باجماعت نماز پڑھو۔ اب باجماعت نماز پڑھنا ہے، اذان دے کر کے جمع کیا جائے، اس کی تفصیلات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اذان کے کلمات صحابہ کرام نے آپ کے سامنے ادا کیے، آپ نے اس کے جواب دینے اور اس کے بعد دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد پاک آدمی کا ہونا ضروری ہے، زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، کس سمت میں کھڑے ہوئے یہ سب کرنے سے پہلے اس کو وضو کرنا، اگر ناپاک ہے تو اس کو کرنا، اس کی پوری تفصیلات۔ پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہو تو رخ کس طرح پہننا چاہیے، پیر کے پنجے کیسے اور ہاتھ کس طرح اٹھانا ہے، پوری حرکت و سکنات۔ رکوع میں ایک رکعت میں کتنا رکوع کرنا ہے، کتنا سجدہ کرنا ہے، کتنا قیام ہے، کس حالت میں کون سی دعا کرنا ہے۔ اگر ہم تفصیلات دیکھیں تو یہ بھی بتایا کہ جب قاعدے میں پہلے ہم 2 رکعت والی نماز میں تو کس طرح پہلے 4 رکعت کی نماز میں تورک کرنا ہے، حرکت سبابہ انگلی کو کس طرح حرکت دینا ہے، یہ سبابہ انگلی ہے، سلام پہلے کس طرح پھرنا ہے، اس کے بعد کس طرح، پوری تفصیلات اللہ کے نبی نے بتائی۔ معاملات دیکھیے، کھانا کھانا ہے تو کھانے کا آغاز ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں تو اللہ نے آپ کو میسر کیا تھوڑا پانی بڑھا لیجیے، پڑوسی کا خیال رکھیے، برتن میں جب نکالا جائے تو بسم اللہ کر کے شروع کریں، اپنے آگے سے کہیں ادھر ادھر ہاتھ نہ چلائیں۔
اللہ کا نبی کھانا کھا رہے تھے، لوگ کھانا کھا رہے تھے، آپ کے ساتھ بڑا مطلب تھا، ایک بچے نے آ کر کے ہاتھ ڈال دیا، اللہ کے نبی لوگ یہ کہا بسم اللہ، ایک بچہ آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، آپ نے کہا سب مل جا، پہلے اللہ کا نام لو، یعنی کھانا شروع کرے تو پہلے بسم اللہ، اپنے آگے سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، پوری تفصیلات اللہ کے نبی کا بیان ہو، ہماری پوری باریک سے باریک چیز پورے چھوڑا تھا، اللہ کے نبی کا پورا حق ادا کیا۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ دو تین حیثیتوں سے یہ چیز ہے، ایک تو یہ کہ آپ اتنی بڑی ذمہ داری جب لے کر اٹھے، پورے رسم و رواج، پورے عقیدے سب کا آپ نے قلم کہا کہ تمہارے باپ دادا نے بنایا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ شکیل بکا کہتے ہیں سارے معبودوں کو چھوڑ دے میں، ہمارے باپ دادا کو نہیں سمجھتا تھا، بہت اتنے لوگوں کو نہیں سمجھتا، یہ سارے سوالات اٹھیں گے، اور پھر آپ کی بات اگر دلیلوں سے مضبوط ہوگی تو باطل اور حق یہ پہچان بھی ہے۔ باطل کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے تو وہ طاقت کا استعمال کرتا ہے، ظلم، تشدد، قتل، غارت گیری سب، اور اہل حق ہمیشہ پیغام کو دلیل کو پیش کرتے ہیں۔ جب اہل حق اور اہل باطل کو پہچاننا ہے تو ایک معاوضہ یہ بھی کرو کہ کون ہے جو معمول کرتا ہے، کون ہے جو گالی کا دیتا ہے اور اتحام کا لیتا ہے، نبھاتا کیسا بھی ہو لیکن اس کا طریقہ اور عمل اہل حق کا نہیں ہے، باطل کا عمل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوگا آپ کو ختم کرنے کی 18 کوششیں کی گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ تو ایک پہلو کا سب پہلو سے اللہ کے نبی کی حفاظت کی اللہ رب العالمین نے۔ آپ کبھی کسی کی محبت میں حق کو آپ نے نہیں چھوڑا، اللہ نے حفاظت کی۔ کسی سے نفرت میں، غصے میں، اس کے گناہ کی وجہ سے، اس کی اسلام مخالفت کی وجہ سے آپ نے ہم کو نہیں چھوڑا، اللہ نے آپ کی حفاظت کی۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے، ان کے افعال سے، ہر چیز سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا رب العالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے، بہت بڑا نقطہ ہے، بہت بڑا نقطہ ہے۔ اگر عورت آدمی اللہ کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو ٹھکرا دیتا ہے اور اس کو سمجھتا نہیں، یہ جو ہم کو فلسفہ دیا گیا ہے، ایک آدمی وہ ماں باپ کا نام فرمانا، کس کا نام فرمانا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر لکھو مولانا دھرو باؤ کو لوگوں کا عدد کا ایمان، اپنے والدین کو بھی رکھ، اللہ کا حکم ہے اس کی نام فرمانی کرنا ہے۔ یہ آدمی کو سمجھ میں آ گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، 10 وہیں سے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، ماں باپ کا نہیں، اللہ کا نام فرمانا۔ ایک آدمی اگر کسی کو برے لہجے میں پکارنا ہے، برے انداز میں اس سے گفتگو کرنا ہے، اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا نرمی کے ساتھ گفتگو کرو، اللہ کا نام فرمانا ہے۔ تو آدمی کو جب کہ سمجھ میں آ جاتا ہے تو مولانا وہ اپنے آپ میں روک لیتا ہے۔ رسول کے معاملے میں یہی چیز اللہ نے سمجھائی، ہمیں یقین رسول، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی فرما برداری کی، اور جو اب جب آدمی کے سامنے آپ نے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی، کلام الہی پیش کیا، اب آپ کے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے، رسول کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ وہ فرما برداری کرنے کے بجائے مخالفت کر رہا ہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے آیتیں الہی پیش کی تردید کر دیتا ہے، یہ وہ کیا کر رہا ہے اس کو یہ نہیں سمجھتا ہے۔ میں ایک ہلکا سا اشارہ کروں کہ ہمارے سامنے قرآن اور حدیث جب آ جائے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ سب و قرآن، حدیث، رسول کی بات، قرآن کلام الہی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت۔ ہمارے گاؤں میں ایک مرتبہ ایک مسئلہ چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواتین اگر مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو ان کو نہ روکو، ان کو روکنا نہیں ہے خواتین، ویسے افضل خواتین کا گھر میں نماز پڑھنا ہے اور گھر میں بھی سب سے اندر کے روپ میں، لیکن اگر وہ مسجد جانے کی اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ زیادہ نے کہا ہم تو روکیں گے، آپ اتنے خفا ہوئے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اجازت دے تو نہ روکو، تم روکو گے؟ آپ نے کبھی ان سے بات نہیں کی اس کے بعد اپنے بیٹے سے۔ یہ سب لوگوں کے ساتھ صحابہ کا الحمد للہ لطف باللہ نبی کی مخالفت کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کیا
مسجد جانے کی تیاری کر رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا آپ کی اہلیہ نے، کہا اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے؟ تو ہاں میں بھی اجازت دیتا ہوں، لوگوں کا نہیں، کسی نے نہیں بولا۔ اب ہمارے یہاں انسان تقریر کرتے ہوئے جوش میں آ گیا، کہتے ہیں کہ تم مسجد میں جانے کی بات کرتے ہو، خواتین کو بھیجو، ہمارے نوجوان بھی آئے گے۔ استغفر اللہ، کس کو کہہ رہے ہو؟ نبی نے اجازت دی۔ آپ نے اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں کہ آپ کس کو جواب دیں گے، کیا بول رہے ہو آپ کو سمجھے نہیں۔ یاد رکھیے، کسی حدیث کا کوئی شخص مذاق اڑاتا ہے، انسان نیت مانتے وقت جب الدین کرتے ہیں تو نماز میں جب الدین کرتے ہیں تو کہا کہ باقی اڑاتے ہیں، اس کو میں اس نے اس کا حکم دیا۔ ویسے جان دیجیے 4 مسلح برکت ہے، 3 ائمہ کیا ہے بولے تھے، تو آپ اس کا مذاق کر رہے ہیں۔ حدیث رسول اور کلام الہی ہو، زبان کو لگاتے ہیں، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، کیونکہ آپ جس شخص سے مخاطب ہوا اصل میں وہ مخاطب نہیں ہے۔ اس نے اگر کلام الہی کو پیش کیا تو اللہ رب العالمین، نبی کی حدیث کو پیش کیا تو اللہ نے کے کلام سے بتاتا ہے، تو آپ اس کا انکار کرو گے، اگر رسول کی بات کا انکار کرو گے تو آپ نے اللہ کا انکار کیا، تو جھگڑا آپ کہاں بول لے رہے ہیں۔ بڑی آدمی اس کو سمجھ لے تو مخالفت اور یہ تمام چیزیں چھوڑ دے۔ اب ایک آدمی کے سامنے ہم نے 7 دلیلیں پیش کر دی، مدلل انداز میں اس کو مانا نہیں، اس نے کیا واقعی یہ تمام چیزیں صحیح ہے جو آپ نے بیان کی، اللہ کے کلام میں بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے حدیث کی، جو منہ پیر لے لے۔ ہم نے آپ کو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، ہم نگہبان نہیں ہیں کسی کے اوپر، اس کو ماننا ہی ہے، اس کو ماننا چاہیے، کیونکہ قرآن میں تو بالکل ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہمارا کام صرف پہنچا دینا۔ یہاں شیطان ایک کھیل کرتا ہے، ایک کھیل کیا کرتا ہے، کبھی کبھی ہم کسی آدمی کو اگر سمجھاتے ہیں، اس کو دعوت دیتے ہیں، 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار ہو گئے، نہیں مانتا ہے، کسی برائی کو چھوڑ دیں، کسی جگہ کی کر دیں، اب آگے اس کے بعد کیا کریں، کتنا بولے، جتنا سمجھانا تھا سمجھا چکا میں، نہیں مانتا تھا کیا کریں۔ یہ سب میں شیطان کا ہمارے پر حملہ کرے گا، اس کو آپ سمجھیے۔ ہمارا کام ہے پہنچانا، 1 بار 2 بار 5 بار 10 بار نہیں، 100 بار نہیں، 1000 بار نہیں، پوری زندگی آخری سال تک آپ کو سمجھانا ہے۔ ابو طالب کے اللہ کے نبی بالکل آخری وقت تک سمجھا ہے، کیونکہ ہم جب اس کو دعوت دیں گے، جب اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی پہنچانے کا ثواب دے گا، اب ہم رک گئے تو شیطان نے ہم کو نیکی جو ہم کو ملنے والی چیز سے روک دیا، یہ بڑی اہم چیز ہے، تو کھانا نقصان ہمارا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو توحید سمجھاتے رہے، لیل و نہارا، قرآن کے اللہ نے رات تھی، تو اس سے ہوتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص نہیں ماننا ہے تو ہم اس کے نگہبان تھوڑی ہیں، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہماری ڈیوٹی صرف کو پہنچا دینا ہے بس، پھر اس کے بعد اس سے سوال جواب رب العالمین روز محشر آگے آ رہا ہے وہ کرنا ہے۔ وَيَقُولُ تَعَالَى كَيْفَ بَرَزُوا بِرَبِّكَ فَبَيَّنَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَعَالِجًا وَمُتَوَكَّلًا اللَّهُ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ یہ کہتے جو ہے کہ اطاعت کی منافقین کا وسیلہ ہے، بڑے رسول کو مانتے ہیں، بڑے بے، اگر آپ تاریخ پڑھیں منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، کہ اللہ کے نبی کے خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تو کہتا لوگوں یہ تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، ان کی باتیں فلاح اور دعوانے کی ہے، غور سے سنو، توجہ سے، اور اس کو کلمہ کرو، اب پکا بنا دیتا۔ جب اس کی موت ہوئی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے اس کے بیٹے، ان کا بھی نام عبداللہ تھا، پکے مومن تھے، عبداللہ بن عبداللہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد کی جنازے کی نماز پڑھا دیں، اب تیار ہے۔ آپ نے اس کی درخواست کو قبول کیا، ان کے حضرت عبداللہ کی، آپ نے اپنا کرتا بھی دیا، اور اس کی بھی ایک وجہ بیان کی ہے کہ آپ کے چچا جب غزوہ بدر میں گرفتار ہو کر آئے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بلند کا ثقافت تھے، تو ان کا کرتا نہیں تھا، تو ان کو کرتا انہوں نے دیا تھا، اس نے دیا تھا عبداللہ بن ابی، تو آپ نے وہ قرض بھی اتار دیا تھا، تو کفن کے طور پر اللہ کے نبی کا کرتا دیا گیا۔ ہمارے یہاں یہ سب چیزوں کی وجہ سے لوگ بولتے تھے ہمیں ہو گئی تھا، اب اللہ کے نبی جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے یہاں پر
کہ لوگ حسن خاتمہ، کسی کا اگر مسجد میں وفات ہو گئی سجدے میں، بڑی بہت بڑی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن حسن خاتمہ کی علامت اس کو سمجھتے ہیں الگ الگ چیزوں کو، کوئی اور حالت رہتی ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بستر پر بھی وفات ہوئی، خالد بن ولید، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ذو النورین کو شہید کیا گیا۔ خود اللہ کے نبی حسن خاتمہ یہ ہے کہ آدمی توحید پر بنے، نیکیوں پر قائم رہے، گناہ سے رکا رہے، دل کو بدعت نہ کرے، مختلف حالتوں میں وفات ہو سکتی ہے۔ اندازہ بھی لگانا چاہیے۔ حسن خاتمہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی موحد ہو، متقی ہو، فرائض اور سنن کا ادا کرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، آخر وقت تک بالکل آخر میں رہے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی وفات کا وقت قریب ہے تو اللہ کے نبی نے کہا لَقُلُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کو کلمے کی تلقین کرو۔ اب اگر ایک آدمی کی وفات کا وقت قریب ہے تو اس کو ایک مرتبہ اپنے کلمے کی تلقین کیا، وہ تکلیف میں تو بار بار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وقت جب ہوتا ہے تو آدمی بہت جلدی چلا جاتا ہے، اور چلاہٹ میں اگر اس نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کے ذمہ دار وہ شخص ہوگا تو بار بار اس کو بولنا ہے۔ ایک مرتبہ آدمی نے کہا، اس کو کلمہ ادا کر لیا، اس کی زبان اگر بند ہو گئی تو 2 دن بعد اس کی وفات ہوئی تھی، اس کی وفات کلمے پر ہے، اس کے بعد اگر اس نے کچھ نہیں کہا، آخری لفظ اور اس نے کلمہ کہا ہے، جیسے ہوتا ہے کہ بعض بیماریوں میں سکرات کا آدمی چلا جاتا ہے، اب آخر میں جو بات ہے اس نے کہی ہے، آخری میں جو کہا ہے کہیے، تو اس کو کلمے کی تلقین کرنا ہے، لَقُلُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ چیز ہے۔ تو یہ تو منافقین تھے، اظہار بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے یہاں دیکھیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ تہمت سے ظاہر کرتے تھے ہم کتنے اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے ہیں کہ سارے بغیر ارمان سب قربان کر دینے والے، حکمتیاں فوراً ادا کرنے والے، یہ اصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یہ کہتے تو ہیں کہ یہ کام ہے، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کر باہر نکلتے ہیں تو ایک میں سے ایک جماعت آپ نے یا اس سے کہیں کے خلاف ڈالنے کا مشورہ کرتے ہیں، سب چیزیں اس میں آ گئی۔ اللہ کے نبی کے مجلس پر بیٹھتے تھے تو دین کی، اسلام کی حمایت کی باتیں کرتے تھے، حق کی، دین کی تربیت، ارشاد کی ساری بات، اور اٹھ کر گئے تو چھپکے سے پھر میٹنگ کرتے تھے۔ واقعی معاشرے میں ہوتا رہتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو خفیہ میٹنگیں کرتے ہیں لوگ، 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے یہ خفیہ نہیں ہے، یہ تو تمہاری بزدلی ہے جو چھپ کر کے کر رہے ہو، مجلس میں کچھ، اندر کچھ۔ مومن جو ہوتا ہے ما ينطق من قول الا لديه رقیب عتید، یہ جو لفظ بھی زبان سے نکالتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ایک لکھنے والا ہے جو لکھ رہا ہے، اور جب یہ احساس ہے تو دنیا کی کیا فکر، بعض رازداری کی باتیں اس سے کام نہیں ہے، لیکن سازشیں کرنا، منصوبہ بندی کرنا، ہر قسم کی سازش جو آپ کی بات کی تنہائی میں لوگوں سے چھپ کر بند و خبروں میں اکیلے میں آنا، یہ کرتا ہے، سب کا جواب ہے اس میں۔ ان کے خلاف مشورے کرتی ہے، ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، تو پاک پڑھنا کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ دین پھیلانے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے۔ دین کی خدمت کرنے، دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا کس نے؟ اللہ نے۔ اب تم کسی معاملے میں دین پر عمل کر رہے ہیں، تمہارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے، اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کے ایمان کے ساتھ ہے، اگر تم دعوت کا کام کر رہے ہو، تمہارے خلاف کوئی سازش پروگرامنگ ہو رہی ہے، تم دین پر عمل کر رہے ہو، دین پر اسلام پکڑنے میں اسلام نہیں چھوڑنا، ترقی کا معاملہ ہے، 4 بھائی ایک طرف، ایک بھائی ایک طرف، وہ بولتا ہے جو شخصیت سے مغیر ہوگا، باقی بولتے ہیں نہیں، یہ تو معاملہ ایسا ہوگا، وہ سب ملوں کی پروگرامنگ الگ، ان کی پروگرامنگ الگ، ہر چیز کو اتنی بڑی پڑو، سب اللہ دیکھ رہا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم آپ بھی بڑھتا ہے تو اللہ 10 قدم، اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے دوڑ کر، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ فیصلے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے۔ آپ ان سے منہ پھیر لیں، اللہ پر بھروسہ رکھے، چپ کر رہے ہیں پروگرامنگ کر رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، وہ ہے حالات بدلنے والا، وہ ہے سب چیزوں کو تبدیل کرنے والا، تھوڑا سا بھی ڈرنا نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے، اللہ تعالیٰ
باللہ وکفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ کافی ہے تمہارے لیے، بالکل اطمینان والی زندگی ہے۔ یہ بات اللہ رب العالمین نے ان کو دیا۔ ایسے موقع پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا تھا سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے کہ حسبنا اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، کیسے میں مشکل حالات آدمی یہ پڑھے شعور اعتماد کے ساتھ اللہ کافی ہے۔ اپنا تدبرون القرآن اور اپنا کہتے ہیں اللہ وجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ قرآن پہ تدبر کرنے کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، غور کرو، ایک ایک آیت جب آدمی غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے قرآن اور حدیث کے لیے، اس پہ رہ کر کے، تو اس کے دل سے وہ سامنے کرتا ہے سارے تعریف اللہ کے لیے، اس کے احکامات، اس کی تعلیمات، اس میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے، اس کے جو فوائد اللہ تعالیٰ نے یہاں جو چیز بیان فرمائی، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ پہلے یہاں پر اور بھی ہے، غور کرو، یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف رہتا، ایک جگہ ایک بات صحیح ہے، ایک جگہ ایک بات غلط نہیں رہتی، بہت اختلاف۔ دنیا میں کوئی کتاب آپ ایسے نہیں بتا سکتے، اتنی زمین نہیں چھوٹی جس میں اختلاف ہو، مضامین ویسے نہیں رہ جاتے ہیں، باتیں ویسے نہیں رہ جاتی ہیں۔ پیچھے خبر آئی تھی جرمنی کے ایک شخص نے جب قرآن کے بارے میں کہ بے مثال کتاب ہے، اللہ نے پہلی بارے میں کہا تیسری رکوع میں قرآن ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی تو پھر مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اس میں اگر کوئی شک کرتے ہیں ایک سورت پڑھا جاتا قرآن اپنے تمام معاملے کو، یہ بے مثال کتاب ہے، 1400 سال میں نیچے رکھ کیا گیا، یہ محفوظ علیندہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اس کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اس کے دماغ میں ایک بات ہے، اس نے پوری دنیا سے 400 کتابوں کے 2 ایڈیشن جمع کیے، مشہور کتابیں تھیں، بڑی بڑی کتابیں، ایک ایڈیشن آج چھپا، ایک ایڈیشن 2 سال بعد، تو کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کے 2 ایڈیشن کا ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ ایک جیسا، کوئی کتاب ایسی خود بہت فرق تھا، کسی میں زیادتی، کسی میں کمی، کسی میں پرنٹنگ، ساری چیزیں آپ کو ملی اس میں ملی۔ اس نے قرآن کے پوری دنیا سے 400 نسخے بنا دیے، حیرت و استعجاب کے سمندر میں غرق ہو گیا، ایک شوشے کا فرق ہو قرآن کو سو گئے، ایک شوشے کا، یہ غلط بحث ہو جائے گی الگ۔ قرآن کریم میں ابراہیم کا لفظ 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے، عربی زبان میں ابراہیم کا جو لفظ ہے 2 طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ایک اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہے کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے، الف بے رے، الف کے نیچے سے بے میں سے زبر اور رے پہ زبر، اور ہے کے نیچے کھڑا زیر ہوتا ہے، اور ابراہیم اور میم کے اوپر زبر۔ ایک اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اے پر زبر ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے، اس پر جزم ہوتا ہے، تو ابراہیم لکھا جاتا ہے کھڑے زیر کے ساتھ، اور ابراہیم لکھا جاتا ہے یہ کے ساتھ۔ آپ قرآن پڑھیے، قرآن کریم میں بقرہ، سورہ بقرہ اور آل عمران، ابراہیم کا لفظ جتنا بھی ملے گا آپ کو کھڑے زیر کے ساتھ ملے گا، اس کے علاوہ قرآن کریم میں سب جگہ آپ کو یہ کے ساتھ ملے گا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ استنبول میں لکھا ہوا حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے حالت کا جو نسخہ ہے اس میں بھی یعنی پرنٹنگ کا اتنا کا فرق نہیں ہے، سمودہ کا لفظ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، اس میں آگے الف دیا ہوا ہے، جب کہ وہ پڑھا جاتا ہے نہ اس کی کوئی حرکت نہ کچھ، دال پر زبر آگے بات پوری ہو جاتی ہے، لیکن جب سے لکھا جا رہا ہے آپ کو ویسے ملے گا۔ یعنی میں یہ بتا رہا ہوں ایک چھوٹے کا فرق نہیں ہے۔ مضامین قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی واقعہ ہو کئی مقامات پر بیان کیا، لیکن آپ کو کئی واقعے میں فرق نظر نہیں جائے گا، کوئی فرق نظر نہیں جائے گا، بالکل سچا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ترتیب دیکھیے، اس کا حسن دیکھیے، اس کی نزاکت اور لطافت غور کرتے جائیے، عجیب عجیب انداز میں لوگوں نے تدبر کیا ہے۔ قرآن کریم میں لیل رات کو کہا جاتا ہے، سال بھر میں جتنی راتیں ہوتی ہیں اتنی ہی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے، اور جتنی مرتبہ یہ آیا ہے یوم دن کا بھی لفظ اتنی ہی مرتبہ آیا ہے۔ قرآن
مہینہ اس کو کہا جاتا ہے، 12 حصے پائے جائے۔ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہے، تدبر کرتے جائیں گے مختلف چیزیں آپ کو ایسی ملیں گی۔ جنت کا جتنا بیان ہے جہنم کا بیان ہے، دنیا کا جتنا ہے آخرت کا، بالکل لوگوں نے باقاعدہ اس کے اوپر ریسرچ کیا ہے۔ ناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی تحقیق لکھنے والا ایسی لکھ جائے۔ اما یہاں یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تم اس میں تدبر کرو، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا بہت اختلاف، بالکل کہیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کسی چیز کو اچھا اور کسی چیز کو میں برا بول دیا گیا، جب اچھا بولا گیا تو ہر جگہ وہ اچھی ہے، جب کسی چیز کی خرابی بیان کی گئی تو ہر جگہ اس کی خرابی ہی بیان کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے جامع کتاب جو سب سے قرآن پر غور کرتا ہے، مولانا کیلانی صاحب کی جو کتاب ہے قرآن، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن پر ایک کتاب لکھنے سے پہلے انہوں نے اسٹڈی کی تو 250 ایسی بڑی بڑی شخصیات جس طرح قرآن کو مطالعہ کیا ایسے بے شمار لوگ ہیں۔ ابھی دنیا کے اندر جو بہت تیزی کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، قرآن کی اسٹڈی بڑھ گئی، اسی لیے اسلام قبول کرنے والوں کا ریشو بہت زیادہ بڑھ رہا ہے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کی جو کتاب ہے ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور مظاہر قرآن میں بولا جائے تو بے شمار چیزیں جیسے قوانین قرآن کے اندر ہے ایسے قوانین کہیں نہیں ملے۔ دیکھیے پورے باب سے میں تو اکثر کہتا ہوں یہ جو اللہ کی کتاب ہے، یہ جو دین ہے، یہ جو شریعت ہے، ہر شخص کی چوائس، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا اس کی چوائس اسلام ہے۔ کیسے؟ ہلکی سی مثال دے رہا ہوں کہ پورے باب سے پوچھیے کہ آپ کے جو بیٹے ایک آفیسر ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، کچھ ہو گیا، سب اپنا اپنا لے گئے، زندگی بنا لی، باپ اکیلا ہے، وقت نہیں رہتا لوگوں کے پاس خدمت کار یہ تمام چیزوں کا، بلکہ اب تو ورلڈ ہوم میں بیٹھ دیا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ اچھا بیٹے ہیں کمائی کا، میں باپ کو بیماری یا پیسہ مانگتا ہے، اللہ نے جواب دیتے ہیں، بار بار کوئی بات کرتا ہے تو وعدہ لے کر آنے کی، اور اس سے پوچھیے دیکھیے قرآن کہتا ہے بیٹے کے بارے میں کیا؟ اُفِّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اُفِّ نہ کرو اپنے باپ سے، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہے۔ والدین کی نافرمانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے بالکل بیچوں بیچ کا، چاہے وہ توڑ دے، ظاہر کر کے چاہے اس کے وقت ماں اور باپ کی خدمت۔ آپ کو کون سا بیٹا چاہیے؟ میں کہا کہ مارکیٹ جانا ہے، اس کو بتائیے دیکھیے آپ دکان پہ خریدی کرنے جا رہے ہیں، پھل خرید رہے ہیں تو ایک دو چھپکے سے ڈال ہی دیتا ہے، تو تم گھر میں آؤ گھما کرنے کو تو پتا چلتا ہے کہ اس نے اپنا ہاتھ بتایا۔ کبھی کبھی تو رٹی میں مانگتے ہیں، سب ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا ہے، ٹھیلا لگا کر کھڑا ہے، جو مال کا عیب بھی بتاتا ہے، ڈنڈے بھی نہیں مانگتا ہے، دھوکہ بھی نہیں دیتا ہے، جن کے پاس سے آدمی لینا پسند کرے گا اس سے پوچھو کہاں اس کی چوائس پوچھو۔ ایک آدمی قرض لیا، لوٹا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے والا ایک شخص ہے جو معاہدہ مدت ہے وعدہ پورا کرو اس وعدے کو۔ ایک تاجر ہے، آج دن پیمنٹ دینے کے لیے کہنے لگتا ہے مارکیٹ بہت ٹائٹ ہے، پیسے کی پوزیشن بہت خراب ہے، ایک تاجر ہے، انڈلا نے کہا مسئولہ تم سے ہے کے بارے میں پوچھا جائے تو زبان کی ہے تو اس کو پوری کرتا ہے، کس سے ویوہار کرنا پسند کرو گے؟ آدمی کہے گا اس سے جو زبان کا پکا ہے۔ ہر شخص کی چوائس اسلام ہے، ایک حکومت ہے، چھوٹا آدمی جو وہ کرتا ہے تو مجرم ہی، قانون کا ڈنڈا چلتا ہے پوری قوت سے۔ کسی کی اگر چوری کی قمیص بھی اگر غلطی سے خرید لیا اور چور نے بتا دیا فلاں نے خریدا ہے تو اس کی زندگی اچھی ہے، اور کروڑوں کا کمیشن کھا جاتے ہیں، چور ہی نہیں ملتا ہے۔ آپ کو کون سا چاہیے قانون؟ کون سا کہ فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو وہ اپنا ہاتھ کاٹ دیتا، قانون کی تحریف پر آنے والی ہر قدم کاٹ دیتا۔ یہاں انصاف ہو، آپ کو کون سا ملک چاہیے؟ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پورے یہودی کو دیکھ کر کہتے ہیں کیوں آپ بھیک مانگ رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں جوان تھا جب کماتا تھا، اب کما نہیں پاتا ہوں، بوڑھا ہو گیا۔ آپ نے اس کا چھوڑا اور کہا جب تم جزیہ دیتے تھے اب کمانے کے لائق نہیں ہو تو تمہارا پیڑ بھرنا اور تمہاری
ضروریات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. راتوں کو گشت کرنا ایک ایسا حق ہونا چاہیے جس کی سیکورٹی کی وجہ سے ہم اس کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ پائیں. کیا جو راتوں کو گشت کرے اور خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے شخص سے کہیں کیا عادت ہے اور پھر اپنی اہلیہ کو لے کر پہنچ جائے. بھوکی عورت نے جب معلوم کرے تو پورا گھنٹہ اپنے پیٹ پر لا دے. غلام اسکر جب کہے تو کہا وہ زبان شخص تو میرا دوست نہیں اٹھائے گا. کیسا ہونا چاہیے وہ کہ غلام جب گورنر کے آگے سے شرط لگا کر کے شرط جیت جاتا ہے. گردواری گورنر کا آقا جب اس کو کوڑا مانتا ہے تو میرے مومن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کے انسان طرف کرتا ہے. دو لوگ بناتے ہیں کہ جمع اس کو کوڑا جیسے مارا تھا. یہ انسان کون کیا چاہیے؟ جہاں کوئی بھوکا نہ رہے, جہاں سب کو انصاف ملے, جہاں ظالم انتہائی کمزور مظلوم انتہائی طاقتور. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب امیر المومنین بنے پہلے خطاب میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں تم میں جو شخص کمزور ہے میرے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور ہے. یہ ہر شخص کی چوائس اسلام ہے. اس پر آپ بھی غور کریں, تدبر کریں کہ جن قوانین اور جن اصولوں کو مانتا ہے یہ قوانین اور اصول اسلام کے اصول کیا ہے. یقیناً اس میں بہت کچھ اختلافات ہیں. اس کے آگے ذرا سا تھوڑا سا مضمون تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے. مختصر اذا جاء امر من الامن والخوف عذابه ولو الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلموا الذين يستنبطونه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. مزید ترجمہ کر دیتا ہوں. بہت ہے مضمون ہے. آج واٹس ایپ فیس بک کا دور, خبروں کی ترسیل, کوئی بھی خبر آئی اس کو فارورڈ کرنا بہت ہمارے یہاں. یہ دیکھیے پورا ضابطہ ہی نہ دیا کہ کون سی خبر اس کا شعور ہونا چاہیے. قرآن ہے, قرآن قیامت کے آنے تک کے انسان کی رہبری کرے گا. کیا کام جہاں انہیں کوئی خبر امن یا خوف کی ہوگی انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا. اب جیسے مشہور ہو جاتی ہے خبر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, کیا کیا ہو جاتا ہے. ابھی بہت لوگ پھر ہڑتال دیکھتے سب کچھ بند کر کے آتی ہے. دیکھیے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں کل سے اشیاء ضروریہ نہیں آئے گا. شکر اور تیل کی قیمتیں بھی صبح دیکھنی تھی. کس کو فارورڈ کرنا, کون سی خبر, کس سے نقصان ہوگا, کسی کے خانگی معاملات کی کوئی خبر ہے اس کو ہم فارورڈ کریں تو کیا ہوتا ہے. کوئی فیملی کیسی ان کی زندگی جہنم ہو جاتی ہے تمام کا اندازہ نہیں ہوتا ہے. کسی سیاسی پارٹی کے خلاف کوئی خبر ہم چاہے کرتے ہیں تو ہم کو لگتا ہے اس کے خلاف ہمیں اس کی ایڈورٹائز کرتے ہیں. یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب انہیں کوئی خبر ہم نے یا خوف کی ملی انہیں مشہور کرنا شروع کر دیا. کچھ دیکھتے نہیں, اس کی تفصیلات آئندہ تاثر ہوتا ہوگا انشاءاللہ. حالانکہ اگر یہ لوگ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ تھے تو آپ کے پاس اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والے کے حوالے کرتے تھے, سمجھ جائے فوراً تو اس کی حقیقت لوگ معلوم کر لیتے. ان کے ایک واقعہ آیا کرتا ہے کہ بزرگ صحابی بنانے والے اور بہت زبردست شاعر بھی تھے. بس ان کے پاس میرا بچپن تھا, بیٹھا ہوا تھا تو ایک آدمی جو اخبار پڑھاتے تھے ان کو آواز دے کر بلایا. جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ خبر تو نے چھاپی ہے نا. انہوں نے اخبار میں چھپا تھا. خبر یہ تھی کہ غیر مسلم محلوں میں مسلمان لڑکیاں سڑکوں پر بھیگا مستی کرتے ہوئے چلتی ہیں, کبھی کسی نوجوان پر اگر گر جائے دھکا بھوکا ہو جائے تو شاید کام نہ خراب ہو. بولے ہاں, تو بولے یہ خبر گورموڑے میں تھی, گورموڑے میں تھی تم کو. بولے ہاں وہی تھی. تو بولے تو کتنا واقعہ ہوتا ہے ایسا کہ روڈ پر اس طرح ڈھکیل دوسروں کو بھیگا مستی کی دوسروں کو گر جائے, دیکھا کبھی؟ بولے نہیں. بولے اب ہوگا چلے گا تمہاری بچیوں کو اور تیرا پیپر نہیں دے, یہ ہے تیرا پیپر لے دے. وہ سب پکڑ کر بیٹھ گئے. کہا تم نے دیکھا ہے یہ پہلے تو کوئی پروگرام ہی رہتی ہے, خبریں بنائی جاتی ہیں, کوئی بات آئی بس آپ نے بھیج دیا, آگے بھیج دی, اس کے اثرات کیا پڑیں گے. ابھی آپ نے سوچا یہ
قرآن نے پہلے ساتھ کر دیا 14,000 بڑے کس کو؟ اس کی بات کو تائیں تک پہنچنے والے کے حوالے کرتے ذریعے دانشمند تمام پہلوؤں پر نظر رکھنے والوں کو واسطے کرتے تو اس کی حقیقت وہ معلوم کر لیتے بہت معلوم ہو جاتا. کبھی کبھی تو تحریر بھی پڑھ کے آدمی بنتا ہے دوسروں کی طرف جائیں. ہمارے یہاں باقاعدہ مسلمانوں میں ڈپریشن، احساس کمتری، اختلاف، انتشار، برائی یہ سب پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ پروگرامنگ کے تحت یہ سب کیا جا رہا ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہماری قوم کے بڑی تعداد اس کو نہیں سمجھ پاتی. الحمدللہ مطلب اس سلسلے میں اگر اللہ تعالیٰ کا مدد اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو معدودے چندوں کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے. اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحم رہتا ہے کہ آدمی اس سے بچ جاتا ہے، ورنہ شیطان کی پیروکاری، برائی کو پھیلانا، قوم کے اندر احساس کمتری پیدا کرنا، بزدلی پیدا کرنا، حق کی نشر و اشاعت میں رکاوٹ بننا اور اہل حق کی مخالفت کرنا، یہ سب چیزیں داخل ہیں. تو انشاءاللہ یہ سب بتاؤں گا آئندہ انشاءاللہ وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ میں جہاد کرتا ہے. یہ جملہ ہے انقلاب سے وہ تیری ذات کی نسبت حکمت یہ ہے. ہم کو کیا کرنا ہے اللہ یہ پوچھے گا پوری قوم میں. کوئی معاملہ رہتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ کوئی کرتا ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں؟ اللہ میں نے پڑھتے ہیں نکال دو دماغ سے، کامیابی تمہارے قدم چھپے گی. مقابلہ آئے جب ہو، قوم سے جب ٹکراؤ ہو، تمہارے کو ختم کرنے جو لوگ آ رہے ہیں، جو تمہاری شناخت میں ڈالنے آ رہے ہیں، تم کو یہ نہیں بولنا ہے. اللہ نے بہت زبردست انداز سمجھانے کا میں تفصیل آئے گا تو مجھے ترجمہ کر دوں. ہر ایمان والوں پر رحمت دلاتا ہے، خود عمل کرنا ہے اور رحمت دلانا ہے، رک نہیں جانا ہے. بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کافروں کو جنگ سے روک دے. یہ جو جہاد کا لفظ ہے اس کی بھی تھوڑی سی تشریح رہے گی. اور اللہ تعالیٰ سخت قوت والا اور سزا دینے والا ہے. جب حرکت میں رہتا ہے آدمی، جب عمل کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اور اللہ تعالیٰ مدد کیسے فرمائے گا اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئیں گے آپ کا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین جو کچھ تو نے اپنی کتاب میں احکامات نازل فرمائے رب العالمین اس پر عمل کی توفیق دے. تو ہدایت دینے والا ہے، تو عمل کی توفیق دینے والا ہے. تدبر کرنے کی توفیق دے قرآن میں، قرآن کی عظمت کو سمجھنے، اس کی تعلیمات کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے اور اسے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے رب العالمین. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. معافی چاہتا ہوں ذرا ذرا